ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، تقریباً ایک مہینے کے سفر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے، اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جس کا نام حیات المسلمین ہے، تقریباً 4 مہینے ناغہ رہنے کے بعد اب اس کا درس آج سے انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں یہ سلسلہ موقوف رہتا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد سفر کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف رہا۔ پھر سفر سے واپس آنے کے بعد رمضان مبارک کے بعد ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، اس موضوع پر تقریباً 9 یا 10 اہم اور ضروری باتیں بیان کی گئیں۔ اسی میں تقریباً 1.5 مہینہ صرف ہو گیا، اور حیات المسلمین کا درس نہ ہو سکا، کیونکہ وہ باتیں بھی بہت اہم اور ضروری تھیں، اور ایک مومن مرد عورت کے لیے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے بہت اہم تھی۔ اس کے بعد پھر حج کا سفر پیش آ گیا۔ اس طرح تقریباً 4 مہینے اس کتاب کا درس موقوف رہا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی توفیق سے یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا فرمایا ہے،
اور ہمیں اس دنیا میں اپنی یہ دنیاوی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اسی کے لیے وہ 10 باتیں بیان کی گئی ہیں جو اس سے پہلے بیان ہو چکی اور انٹرنیٹ پر اب بھی انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گی۔ جس نے وہ باتیں نہ سنی ہوں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں، اور وہی تمام اہم اور ضروری باتیں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب حیات المسلمین میں جمع فرمائی ہے۔ یہ کتاب بہت ہی اہم ہے اور اتنی اہم ہے کہ ہم سب کے لیے اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان باتوں کو سمجھ لیا اور عمل میں لے لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی کامرانی ہوگی اور آخرت میں بھی صلاح و فلاح ہوگی۔ دنیا میں بھی سکون ملے گا، عزت ملے گی، راحت ملے گی، کامیابی نصیب ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب کے بارے میں اتنی امید نہیں ہے جتنی اس کتاب کے بارے میں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے میری آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ اور اس کی 2 وجہ حضرت نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے میں بہت محنت کی ہے اور بہت مشقت برداشت کی ہے۔ ایک ہی مضمون کی تلاش میں کبھی کبھی ایک مہینہ بھی گزر گیا، اور ایک مضمون کو لکھنے کے بعد جب یہ محسوس کیا کہ ابھی یہ پوری طریقے سے آسان اور مسلمانوں کے لیے عام فہم نہیں ہے تو اس کو پھاڑ کر دوبارہ لکھا۔ دوبارہ لکھنے کے بعد بھی اطمینان نہ ہوا تو تیسری مرتبہ لکھا، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو علم کا پہاڑ تھے۔ آج بھی آپ کے مواعظ چھپے ہوئے موجود ہیں جو علم سے بھرے ہوئے ہیں، جذبہ عمل سے بھرے ہوئے ہیں، فکر آخرت سے بھرے ہوئے ہیں، ظاہر و باطن کی اصلاح کی درستی پر اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کا بھی ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے اور انہیں بھی اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ تقریباً 350 واعظ ہیں جو 32 جلدوں میں چھپے ہوئے ملتے ہیں۔ سب کا ایک دم خریدنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر آدمی اپنی مالی حیثیت کے مطابق ایک جلد بھی خرید سکتا ہے اور اپنی اصلاح کی نیت سے ان کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو ان کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ کچھ کتابی علم ہے، کچھ وحبی علم ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں آپ کو خوب عطا فرمائے ہیں۔ اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں پڑھنے میں آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو گھبرائیں نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ پڑھتے جاؤ، جو سمجھ میں نہ آئے مت پڑھو، یا پڑھ لو لیکن سمجھ میں نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش مت کرو۔
ہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کی بھی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اسی طرح حضرت کے ملفوظات بھی چھپے ہوئے ہیں جو تقریباً 12 جلدوں میں ہے، اور ملفوظات میں حضرت باطن کی اصلاح کے لیے بھی گفتگو فرماتے ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق کی درستی پر بھی حضرت کے ارشادات ہیں، اور دیگر موضوعات پر بھی ہیں، علمی بھی ہیں، عملی بھی ہیں، ہر قسم کے ہیں۔ ان کا مطالعہ بھی بے حد مفید ہے۔ تو 350 حضرت کے بعد ہیں 32 جلدوں میں، اور سینکڑوں ملفوظات ہیں 12 جلدوں میں، اور تقریباً 20-22 جلدوں میں حضرت کی مثنوی شریف کی شرح۔ مثنوی شریف جو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی ہے اور فارسی زبان میں ہے اور منظوم ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح بھی لکھی ہے جو 20-22 جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت کی بہت ساری کتابیں، تقریباً 1000 کتابیں حضرت نے لکھی ہیں۔ ہر علم و فضل کے کسی نہ کسی گوشے پر حضرت کا کوئی نہ کوئی رسالہ یا مضمون موجود ہے۔ اتنی ساری ان کی کتابیں ہیں۔ ان میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ سے امید ہے وہ حیات المسلمین کے بارے میں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ ایک وجہ تو یہ کہ محنت بہت کی حضرت نے اس کے بارے میں۔ دوسری کتابوں میں حضرت کا بہت ہی عالمانہ انداز ہے، اس کتاب میں بالکل عامیانہ انداز ہے، اور حضرت نے اس کو بہت ہی آسان سے آسان کر کے لکھنے کی بھرپور کوشش فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ بھی اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور اسی کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے جو آج انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانوں کے زوال سے اور اللہ پاک نے ان کو ماضی میں جو دنیا کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا اس سے نیچے گرنے کی وجہ سے، پستی کی وجہ سے، مسلمانوں کی ذلت کی وجہ سے اور طرح طرح کے مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بڑا دل دکھتا تھا۔ تو حضرت ہر روز فکر میں رہتے تھے کہ کوئی مسلمانوں کی اس تکلیف کا حل نکلے اور دوبارہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پہلے کی طرح دنیا میں عزت عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں دور ہوں، ان کی تکالیف دور ہوں، ان کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو، یہ دوبارہ خوشحال ہوں، دنیا میں عافیت کی زندگی گزارے۔ اس کے لیے حضرت فکر مند رہتے تھے اور دعا بھی کرتے رہتے تھے۔ فکر مندی کا تو یہ حال تھا جو خود حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کی ذلت، تنگ دستی، فقر و فاقہ اور پستی کا مجھے خیال آتا ہے تو اگر نیند کے وقت خیال آتا تو میری نیند اڑ جاتی، اور بھوک لگی ہوئی ہو اور اس وقت یاد آئے تو بھوک اڑ جاتی۔ تو انہوں نے یہ غم اپنا غم بنایا ہوا تھا۔ جس آدمی کو اپنا غم اپنا معلوم ہوتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ نیند کے وقت نیند اڑ جاتی ہے فکر کی وجہ سے، بھوک کے وقت بھوک اڑ جاتی ہے فکر کی وجہ سے۔ تو حضرت کو امت کا یہ غم اپنے غم کی طرح تھا جس کی وجہ سے حضرت کا یہ حال تھا۔ تو فکر کا یہ حال تھا حضرت کا، اور پھر دعا بھی اس کے ساتھ تھی۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت کے دل میں یہ ڈالا کہ ایک کتاب لکھی جائے جس میں قرآن و حدیث سے چھانٹ چھانٹ کر
چن چن کر ایسے اعمال جمع کر دیے جائیں کہ اگر مسلمان ان پر عمل کریں تو ان کی دنیا میں بھی نجات ہو، آخرت میں بھی فلاح ہو، دنیا میں بھی ان کی تنگ دستی دور ہو اور دنیا میں بھی ان کی ذلت دور ہو، دنیا میں بھی ان کی پستی ختم ہو، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اور آخرت میں بھی صلاح و فلاح سے مالا مال ہو۔ تو ایسی اہم کتاب ہے یہ۔ انہی دو وجہ سے یہ کتاب آپ کے سامنے پڑھنے کا اہتمام کیا گیا ہے اور پڑھ کر اس کی تشریح اور توضیح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہذا ہم کوئی توجہ کے ساتھ اس کتاب کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اصل نیت یہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی سنیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے جو احکام اور دین کے جو اعمال حکیم الامت مجد الملت حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب حیات المسلمین میں بیان فرمائے ہیں، وہ 25 ہیں، وہ 25 اعمال ہیں، جن میں سے 23 اعمال آپ کے سامنے پڑھے جا چکے ہیں اور اپنی ناقص بساط کے مطابق ان کی کچھ وضاحت اور تشریح کی جا چکی ہے، اور بعض احباب نے ان تشریحات کو جمع کر کے درس حیات المسلمین کے نام سے 4 جلدوں میں شائع بھی کیا ہے، لیکن 4 جلدوں میں کچھ اعمال آئے ہیں، خاصے اعمال اب بھی باقی ہیں اور کام جاری ہے۔ جیسے جیسے باقی جلدیں تیار ہوتی جائیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی چھپ جائیں گی، ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی جلد چھپ چکی ہے تقریباً، اس میں یہی حیات المسلمین کے اعمال کا بیان ہے اور ان کی تشریح جو یہاں ہوتی ہے آپ کے سامنے۔ بہرحال مقصود اصلی اس کتاب پہ عمل ہے، اسی کی اہمیت ذہن میں بٹھانا مقصود ہے۔ یہ کوئی وعظ نہیں ہے، کوئی درس نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، بس ہفتے میں ایک مرتبہ ہم یہاں اس لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ جمع ہو کر کے کچھ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارے اندر کیا کیا گند ہے، کیا کیا ہمارے باطن کے اندر خرابیاں ہیں، کیا کیا ہمارے دل کے اندر کمزوریاں ہیں، دین کے اعتبار سے وہ دور ہو، اور کون کون سی اچھائیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے جو نہیں ہے، اور حضرت نے جو اعمال یہاں پر ذکر فرمائے ہیں ان کو ہم اپنے عمل میں لانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی روح نمبر 24 کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس روح نمبر 24 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اہم اعمال بیان فرمائے ہیں، تین اہم اعمال بیان فرمائے ہیں، اور ایک اعتبار سے ان کو 4 بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ 4 اہم اعمال حضرت نے اس روح کے اندر بیان فرمائے ہیں، چاروں بے حد اہم اور نہایت ضروری ہے، اور بعض لوگوں کا ان پر عمل ہے اور بعض کا نہیں ہے۔ جن کا عمل ہے ان کو اور انشاءاللہ تعالی اس کی تشریح سے فائدہ ہوگا، اور جن کا عمل نہیں ہے تو بھئی ہمارے اور آپ کے اس کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی ان پر عمل کرنا شروع کریں۔
یہ بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں اور ان پر بھی ہماری صلاح و فلاح موقوف ہے۔ ایک بات تو حضرت نے اس میں یہ بیان فرمائی ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ شخص کو چاہیے کہ اپنے اہم امور میں مشورہ کر کے کرنے کا اہتمام کرے۔ جو بھی اہم کام انجام دے دین کا یا دنیا کا، اہل مشورہ سے مشورہ لے کر کرنا چاہیے، جس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ بندہ ساری عمر مشورے کا محتاج ہے، چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو اور چاہے کتنا بھی بڑا بزرگ ہو اور چاہے کتنا بھی بڑا ولی ہو، ساری زندگی مشورے کا محتاج ہے اور اسے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کے ضابطے کے بڑے موجود ہوں، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی وہ اس کے بڑے ہیں، جیسے والد ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، دادا ہیں، بڑے بھائی ہیں، یا جیسے کہ شفیق اور مہربان، سمجھدار، ہمدرد، خیر خواہ استاد ہیں، یا اس کے شیخ اور مرشد ہیں، یا اسی درجے کے کوئی اور بزرگ ہے، یا اور کوئی خاندان میں، برادری میں، ملنے جلنے والوں میں اس کے بھائی خواہ عقل مند، سمجھدار، صاحب الرائے حضرات ہیں، یہ ضابطے میں بڑے ہیں، ان سے مشورہ کر کے آدمی کو کام کرنا چاہیے۔ اور مشورہ کا مطلب ہے اہم کام، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مشورہ نہیں لینا، اس میں مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہم کاموں کے اندر دینی اعتبار سے اہم ہو یا دنیاوی اعتبار سے اہم ہو، لیکن ہمیشہ مشورہ کر کے، پھر جو اپنی رائے ہو، سب کی رائے لینے کے بعد پھر جو رائے اپنے نزدیک سب سے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے، استخارہ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر ضابطے کے بڑے نہ ہوں تو پھر جو اپنے ہم عمر ہوں اور ان کے اندر یہی اوصاف ہوں جو میں نے ابھی بیان کیے آپ کے سامنے، پھر ان سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ اور اگر برابر کے بھی نہ رہے تو پھر چھوٹوں سے مشورہ کریں۔ اپنے سے جو چھوٹے ہیں، چاہے عمر میں چھوٹے ہوں، چاہے علم میں چھوٹے ہوں، کم ہوں، تو ان سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، اور مشورہ کر کے اپنے طور پر بھی اس میں غور کرنا چاہیے۔ اگر ان کی رائے زیادہ صائب ہو، زیادہ مناسب ہو تو اس کو لے لینا چاہیے، اپنی رائے ان کے مقابلے میں زیادہ مناسب لگ رہی ہو تو اس کو لے لینا چاہیے۔ مشورے کے بعد استخارہ کرنا چاہیے، استخارہ کے بعد توکل کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس کو کر لینا چاہیے۔ اس لیے ایک مقولہ مشہور ہے، ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ۔ ما خاب من استخارہ، جس نے استخارہ کیا وہ کبھی محروم نہ ہوا، اور جس نے مشورہ کیا کبھی شرمندہ نہ ہوا۔ ہمارے دین میں مشورے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور حضرت نے یہی فرمایا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ضابطے میں جو بڑا ہے جب تک وہ موجود ہوں ان سے مشورہ لے، پھر اپنے برابر والوں سے، پھر جو ضابطے میں اپنے سے چھوٹے ہوں۔ فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں ضابطے میں کہ حقیقت میں بڑا کون ہے تو اللہ ہی کو معلوم، اس کا پتہ تو آخرت میں چلے گا۔ بعض لوگ جن کو ہم دنیا میں معمولی سمجھ رہے ہیں، آخرت میں وہ اونچے مقامات پر فائز ہوں گے، یہ ان کو چھوٹا سمجھنے والا ہکا بکا رہ جائے۔ اور ضابطے میں جن کو بڑا سمجھ رہا تھا کہ بھئی یہ تو بڑے عالم ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے تجربے کار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، معلوم آخرت میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو دنیا کی بڑائی کا اور چھوٹائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل بڑائی
وہ ہے جو آخرت میں نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس پر مجھے اپنے حضرت کی ایک بات یاد آئی جو حضرت کبھی کبھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ سورہ واقعہ مشہور سورت ہے، اس کی ایک آیت ہے خافضۃ الرافعہ، اس کی ایک آیت ہے خافضۃ الرافعہ۔ خافضہ کے معنی پست کرنے والی، اور رافعہ کے معنی بلند کرنے والی۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں یہ جو قیامت ہے، یہ قیامت بعضوں کو نیچا کر دے گی، بعضوں کو بلند کر دے گی، اس کا یہ حال ہے۔ تو اس کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا خافضۃ الرافعہ؟ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ دنیا کے اندر بڑے اونچے مقام پر فائز ہوں گے، لوگوں کی نظروں میں ان کی بڑی عزت ہوگی، بڑا مقام ہوگا، ان کا طوطی بولتا ہوگا، ان کا ڈنکا بجتا ہوگا، اور ان کو بڑا عالی سمجھا جاتا ہوگا، لیکن قیامت میں ان کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کہاں پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر آسمان پہ تھے، قیامت میں وہ زمین پہ ہوں گے۔ اور بعضوں کے معاملے میں ایسا ہوگا کہ دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، انہیں کوئی نام نہیں تھا، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی، کوئی ان کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، ان کا سلام دینا کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی ظاہراً ان کی عزت نہ تھی۔ قیامت میں وہ اونچے اونچے مقامات پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے دنیا میں کسی کو آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا آخرت میں بھی اونچا مقام ہے، کچھ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ خافضۃ الرافعہ۔ بعض لوگوں کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے معمولات کی پابندی اور کثرت پہ گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اپنے صدقہ خیرات پر گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے علم پر گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنی صحت پر گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنی عقل مندی پہ بڑا غرور اور تکبر اور بڑائی ہوتی ہے، کسی کو کسی وجہ سے، کسی کو کسی وجہ سے، اور آخرت میں اس کا انجام صفر ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں تکبر کرنے والے ہوں گے، قیامت میں باریک چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، باریک جو پیلے پیلے رنگ کی چیونٹی ہوتی ہے جو بعض مرتبہ دیکھنے سے نظر بھی نہیں آتی، یہ دنیا کے بڑے بڑے متکبر اس حالت میں اٹھیں گے اور اہل محشر کے پیروں کے نیچے کچلے جائیں گے، مریں گے نہیں، اس لیے کہ مرنا دنیا میں ہے، وہاں نہیں، اس طرح سے وہاں ذلیل ہوں گے وہ۔ اور جو دنیا میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، بے حقیقت سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو انہوں نے تواضع کا پیکر تھے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات پر فائز فرما دے گا۔ تو قیامت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو پست کرنے والی ہوگی جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے، غرور کرتے ہوں گے، فخر کرتے ہوں گے۔ رافعہ، اور بہت سو کو بلند کرنے والی ہوگی کہ جو دنیا میں متواضع تھے اور اپنے آپ کو مٹائے رکھتے تھے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، چاہے لوگ بھی اسے کچھ نہ سمجھتے ہو، لیکن وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو سر بلند فرمائیں گے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ خافضۃ الرافعہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں حضرت کہ بھئی میں نے اس لیے کہا ضابطے میں جو اپنے سے بڑے، یہ ضابطے میں جو اپنے برابر، اور جو ضابطے میں اپنے سے چھوٹے، اس لیے کام کی بات نہیں، بس آدمی اسی کو پلے باندھ لے تو آدمی کی آدھی اصلاح ہو جائے۔ حقیقت میں کچھ معلوم نہیں کہ آخرت میں کس کا کیا مقام ہونے، کس کو کیا مقام ملنے والا ہے۔ لہذا آدمی دنیا میں غرور سے بچے، تکبر سے بچے، بڑائی سے بچے، فخر کرنے سے بچے، اپنے کو کچھ سمجھنے سے بچے۔ بس سب کچھ اللہ پاک ہے، بس ہم ان کے ادنا 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 سے ادنا ان کے بندے ہیں، بس ہمارے اندر اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جو ہے ان کی عطا خاص ہے، جب ان کی عطا ہے تو بس ان کے عطا پہ شکر بجا لو، لیکن غرور سے بچو۔ تو حضرت نے مشورے کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھئی جب تک تم سے تمہارے ضابطے کے بڑے رہیں تو ان سے مشورہ کرو، ضابطے کے بڑے نہ رہیں تو اپنے ہم عمروں سے مشورہ کرو، اپنے ہم عمر کے بھی نہ رہیں تو تم اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو، لیکن کرو۔
ایک بات یہ بیان فرمائی، اس کی تشریح بعد میں انشاءاللہ مزید کی جائے گی۔ دوسری بات بیان فرمائی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے واسطے اللہ کے محبت رکھنی چاہیے، الفت رکھنی چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے۔ اب یہ بات بھی اپنی جگہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی اہم اور ضروری، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، سب کو آپس میں ایک دوسرے سے میل محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، الفت کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ رہنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ رہنا چاہیے، کٹ کر نہیں رہنا چاہیے، قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے، نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مالدار سے تو اس کی مالداری کی وجہ سے محبت، اور غریب ہے تو غربت کی وجہ سے اس سے نفرت، یہ ہمارے دین میں نہیں۔ اگر محبت ہے تو غریب سے بھی محبت ہے، امیر سے بھی محبت ہے، وہ بھی اللہ کے واسطے۔ مالدار سے محبت مالداری کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، اور غریب سے نفرت معاذ اللہ نفرت اس کی غربت کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ جس سے بھی محبت ہو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو، دین کی وجہ سے ہو، اس سے تعلق بھی دین کے واسطے ہو، اس سے کوئی دنیاوی غرض ہماری وابستہ نہ ہو، کسی دنیاوی غرض سے ہم اس کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، تعلق اس سے رکھیں تو اللہ کے واسطے رکھیں کہ اللہ پاک نے یہ رشتے ناطے بنائے ہیں اور ان کے اندر جوڑ رکھا ہے محبت کے ساتھ۔ میاں بیوی میں بھی بنیاد محبت ہے، ماں باپ اولاد میں بھی جوڑ محبت ہے، بہن بھائیوں میں بھی یہی محبت جوڑ کا سبب ہے۔ لہذا سب کے ساتھ تعلق ہو تو اللہ کے واسطے ہو، اور محبت ہو، الفت ہو، تعلق ہو، ملاپ ہو، توڑ نہ ہو، نفرت نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہے۔ اب یہ چیز ایسی کہ ساری دنیا اس کو کہتی ہے کہ ہاں صحیح ہے، قرآن و حدیث میں تو ہے ہی، اور حضرت نے یہاں اس کو الگ مستقل طور پر بیان فرمایا بھی ہے، لیکن دنیا بھی جتنے بھی دنیا کے عقل مند ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپس میں محبت سے رہنا چاہیے اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آج مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے، خود غرضی زیادہ آ گئی، مطلب پرستی زیادہ آ گئی، تعلقات اگر آپس میں ہیں تو غرض سے ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض ہے، تو آپس میں دوستی بھی ہے، آپس میں محبت بھی ہے، آپس میں تعلق بھی ہے، اور وہ غرض ختم، ساری دوستی ختم، سارا تعلق ختم، بلکہ وہ دوستی بھی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ وہ واسطے اللہ کے نہیں ہے، دنیا کے واسطے ہے، تو اس لیے اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اور اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں سارے مسلمان دیکھو کس قدر ذلت کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے۔ اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو دنیا کے کافروں کی مجال نہیں جو ان کے اوپر ہاتھ اٹھا لیں۔ آج مسلمان تتر بتر ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے ان کی طاقت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، وہ کمزور پڑ گئی۔ ایک اس کو حضرت نے بیان فرمایا، اور ایک دوسرے سے مشورہ لینا اور آپس میں ہمدردی، خیر خواہی اور محبت کا تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز وہ ہے معاملات کی صفائی۔ تیسری بات حضرت نے بیان فرمایا معاملات کی صفائی۔ معاملات کی صفائی یہ ہے کہ جس سے بھی کوئی چیز لو یا دو، شریعت کے مطابق لو، شریعت کے مطابق دو، خریدو تو شریعت کے مطابق خریدو، بیچو تو شریعت کے مطابق بیچو، کرایہ پر لو یا دو، شریعت کے مطابق لو اور دو۔ جتنے بھی معاملات ہیں جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، ہر انسان کو زندگی بھر معاملات کرنے ہی پڑتے ہیں۔ جن کا کاروبار ہے وہ تو ہے صاحب معاملہ، جن کا کاروبار نہیں ہے وہ بھی تو خریدتے ہی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں آدمی کو خریدنی پڑتی، تو ہر چیز کے اندر شریعت کی کچھ حدود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں اس کے بھی احکام بیان فرمائے ہیں۔ آج کل 99% ان پہ عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اچھے خاصے
دیندار کہلانے والے مسلمان مرد اور اس سے ہٹ کر معاملات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ صحیح نہیں ہوتا، معاملات درست نہیں ہوتے، لین دین صحیح نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب دشمنی پیدا ہوگی تو الفت کہاں رہے گی؟ جب الفت نہیں گی تو مشورہ کیوں کرے گا آدمی؟ مشورے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جن سے مشورہ کرے ان سے محبت ہو، ان کی سمجھداری پر، ان کے تجربہ کاری پر، ان کی رائے کی درستی پر اطمینان ہو۔ اور یہ جب ہوگا جب آپس میں اتفاق و اتحاد ہوگا، الفت و محبت ہوگی، اور جب یہ ہوگا تو پھر معاملہ بھی صحیح ہوگا۔ یہ جب ہوگا جب معاملہ صحیح ہوگا، یہ جب ہوگا جب معاملہ صحیح ہوں گے ہمارے۔ تو آج اتنے لوگ ہیں جو ظاہراً دیندار کہلاتے ہیں، دینی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، دینی مدرسوں سے ان کا تعلق ہے، دینداروں سے ان کا تعلق ہے، معاملہ کریں گے تو اتنا غلط، الامن والامن۔ 99% یہ ظاہری طور پر جو دیندار کہلانے والے ہیں معاملات میں فیل ہیں، معاملات میں بالکل خراب، نہ زبان کی پرواہ، نہ شریعت کے مطابق معاملہ کرنے کا کوئی اہتمام، بس من چاہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات عموماً غلط اور ناجائز و خلاف شرع۔ بس بولیں گے کچھ، کریں گے کچھ، وعدہ کچھ اور عمل کچھ، یہ بہت کثرت سے پایا جا رہا ہے۔ جو دیندار نہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ 95% تو ہمارے معاشرہ ہوا ہے جو دیندار ہے ہی نہیں، اس میں تو دین ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو نام کے مسلمان ہیں۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو دیندار کہلاتے ہیں، جن کا تعلق، جن میں سے بعض کا تعلق بزرگوں سے بھی، لیکن ان کے معاملات دیکھو تو انتہائی خراب، انتہائی خراب، انتہائی غلط۔ تو بھائی چاہے ساری رات مصلے پہ کھڑے رہو اور سارے دن روزے سے رہو، جب تم کسی کا حق مارو گے تو اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل نہیں سکتی۔ قرض لے کر کے تم ہضم کر کے بیٹھ جاؤ گے تو بھائی اس سے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل نہیں سکتی۔ وعدہ کیا ہے کچھ اور کر کچھ کرے، زبان کا پاس نہیں ہے، وعدے کا پاس نہیں ہے، معاملہ صحیح نہیں ہے، ناجائز طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں، ناجائز طریقے سے معاملات کر رہے ہیں، خرید و فروخت شرع کے مطابق نہیں ہے، تو پھر بھائی اس نسلی بات کو تھوڑی نجات ہوگی۔ جیسے نماز روزہ فرض ہے، معاملات کا صحیح رکھنا بھی فرض ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو دیندار طبقہ ہمارے ہاں کہلاتا ہے وہ ہے 5%۔ 5% اس کا حال یہ ہے کہ معاملات میں وہ بھی صفر، اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی ایک تو مشورے کی پابندی کرو، دوسرا آپس میں محبت، میل محبت رکھو، اتفاق و اتحاد رکھو۔ اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ جب تک دو باتوں کا اہتمام نہیں ہوگا، پہلی نمبر اور دوسرے نمبر پہ بھی صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اپنے معاملات درست کرو، اور معاملات کی درستی ہوتی ہے اہل فتویٰ علماء کرام سے پوچھ کر معاملہ کرنے سے۔ اپنا طریقہ کاروبار بھی ان کو بتا کر کے پوچھو کہ جائز ہے ناجائز ہے، اور پھر آپ اپنے کاروبار میں کیا کرتے ہو، تم وعدے کرتے ہو تو وعدے پورے کرتے ہو نہیں کرتے، تم آرڈر لیتے ہو تو وقت پر آرڈر دیتے ہو نہیں دیتے، اور جو طے ہوا تھا اس کے مطابق آرڈر پورا کر کے دیتے ہو نہیں دیتے ہو، یہ بھی تو بتاؤ۔ پتہ چلے گا کہ بھئی یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو یہ مت کرو۔ اس طریقے سے پتہ چلے گا، کیونکہ علم تو نہیں نا ہم لوگوں کو کہ شریعت کے کیا احکام ہیں معاملات کے بارے میں، جبکہ بقدر ضرورت معاملات، ضروری معاملات کے احکام کا جاننا فرض بھی ہے۔ جو بھی معاملہ کرتا ہے تو جیسے عاقل بالغ کے اوپر نماز کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے، رمضان آ جائے تو روزے کے ضروری مسائل کا جاننا فرض ہے، اور جیسے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کے ضروری مسائل کا جاننا فرض ہے، حج فرض ہو جائے تو اس کے ضروری مسائل کا جاننا فرض ہے، اور جب معاملات کرنے کے قابل ہو جائے تو معاملات کے ضروری مسائل کا جاننا یہ فرض ہے۔ وہ حضرت حاجی رحمۃ اللہ نے بیش جیور میں بھی لکھ دی، اور ایک کتابچہ بھی حضرت نے الگ سے لکھا، اس کا نام ہے صفائی معاملات۔ صفائی معاملات، اس کو مطالعہ کریں گے، لیکن مطالعہ کرنے سے عام لوگوں کے سمجھ میں آنا مشکل، کیونکہ وہ شرعی احکام ہیں،
اور وہ کسی نہ کسی عالم سے سمجھنے پڑیں گے. ایک دفعہ سمجھ لیں گے بس آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ میں آ جائے کہ بھئی معاملہ کس طرح کرنا چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, کن باتوں سے بچنا چاہیے. تو معاملات جب صاف ہوں گے تو پھر دل صاف رہے گا, اور جب دل صاف رہے گا تو اس میں محبت رہے گی. جب محبت رہے گی, ہمدردی رہے گی, خیر خواہی رہے گی, تو مشورے کی بھی راہ نکلے گی. اور نہیں تو بھائی جب دل ہی صاف نہ ہوگا, معاملہ صاف نہیں ہوگا, دل صاف نہیں ہوگا, جب دل صاف نہیں ہوگا تو محبت نہیں ہوگی, محبت نہیں ہوگی تو مشورہ کیسے کرے گا؟ لوگ کیسے چین ہے, ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. ہم جو مشورہ نہیں کرتے اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہماری جن سے مشورہ لینا ان سے محبت نہیں. اور محبت کیوں نہیں ہے کہ ان سے معاملات سے ہی نہیں ہے ہمارے. اور تیسری چیز حضرت نے فرمایا حسن معاشرت. چوتھی چیز حسن معاشرت. حضرت نے تو صفائی, معاملے کی صفائی اور حسن معاشرت کو ایک شمار کر کے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں اس کے اندر, کہ ہر مسلمان کو 3 باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. نمبر 1 مشورے کا معمول ہونا چاہیے. نمبر 2 آپس میں الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 3 معاملات کی صفائی اور حسن معاشرت پر عمل کرنا چاہیے. 3 بنا دیے ہو سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 4 بھی ہو سکتے ہیں. 4 میں ذرا سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو تیسری چیز ہے معاملات کی صفائی, اور چوتھی چیز ہے حسن معاشرت. معاشرت کہتے ہیں رہنے سہنے, معاشرت کہتے ہیں رہنے سہنے. اور حسن معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جہاں بھی رہے, ہر انسان جہاں بھی رہے اس طرح رہے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو راحت ملے. ایسی اس کو رہنے کی ڈھنگ آنا چاہیے, اس کو رہنے کا ایسا طریقہ آنا چاہیے کہ جہاں بھی وہ رہے اس سے دوسروں کو راحت ملے. یہ تو اعلیٰ درجہ ہے. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے, نہ اس کی وجہ سے دوسرے کو کوئی تنگی ہو, دوسرے کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو, دوسرے کی طبیعت پہ کوئی گرانی نہ آنے پائے. اپنے کسی طرز عمل کی وجہ سے دوسرے کی طبیعت میں کدورت پیدا نہ ہونی چاہیے. یہ ہے حسن معاشرت. اور یہ حسن معاشرت جڑ ہے محبت کی, الفت کی, اتفاق کی, اتحاد کی, خوشگوار زندگی گزارنے کی. اسی میں پھر آگے بڑھ کر کے جب سارے اپنے بھائی خواہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والے ہوں گے تو انہیں سے مشورہ بھی آدمی لے سکے گا, اور انہیں میں اتفاق بھی ہو سکے گا, اور انہیں سے کیا کہتے ہیں معاملات کی بھی صفائی بآسانی ہو سکے گی. جب حسن معاشرت نہیں ہے, معاملات کی صفائی نہیں ہے, دل صاف نہیں, جب دل کی مقدر ہے, دل میں تکلیف ہے اور دل میں اس سے دکھن ہے, تو اس سے کیا محبت ہوگی. اور جب محبت نہیں ہوگی تو مشورہ کیا کرے گی. تو چونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے جوڑتا ہے, اس لیے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی روح میں ان سب کو بیان فرمایا ہے اور الگ الگ بیان فرمایا ہے. تو بھئی آج میں اس کا اجمال آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے اندر اگر واقعتاً دینداری پیدا کرنی ہے اور واقعتاً ہم یہاں اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اصلاح چاہتے ہیں, تو بھئی یہ 4 کاموں کو اور 4 اعمال کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. نمبر 1 اہم امور کے اندر, چاہے دینی ہو یا دنیاوی, اس کے اندر مشورے کی عادت ڈالیں. اور مشورے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حال میں دوسرے کی رائے پر عمل کریں. مشورے کا مطلب ہوتا ہے دوسرے سے بھی رائے لے لو, پھر اپنی رائے بھی پر بھی غور کر لو, پھر ان میں سے جو رائے زیادہ بہتر معلوم ہو بس اس پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس استخارہ کر لو. استخارہ کرنے کے بعد جس طرح دل کا رجحان ہو جائے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اسے کر دو. جو اس طرح سے کرنے کا عادی ہوگا انشاءاللہ وہ بہت کم پشیمان ہوگا, بہت کم اپنے معاملات میں ناکام ہوگا اور نامراد ہوگا. دوسرے آپس میں اتفاق رکھو, آپس میں محبت رکھو, آپس میں الفت کا معاملہ رکھو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی معاملہ کرو صاف معاملہ کرو, شریعت کے مطابق کرو, اور اس کی پابندی کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ
حسن معاشرت اختیار کرو، یعنی کوشش کرو کہ میں گھر میں اس طرح سے رہوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت نے حضور کا ایک عمل آگے بیان فرمایا ہے، ابھی بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرماتے اور غالباً شب برات تھی، تو رات میں آپ آہستہ سے بستر سے نیچے اترے اور آہستہ سے آپ نے نالین مبارک پہنے اور آہستہ سے آپ نے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں جاگی گئی اور میں نے حضور کا یہ عمل دیکھا کہ بہت ہی آہستگی سے آپ بستر سے اتر رہے ہیں، آہستگی کے ساتھ آپ نالین پہن رہے ہیں، آہستگی سے آپ دروازہ کھول رہے ہیں، آہستگی سے آپ باہر تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی چل۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سب عمل اس لیے کیا تاکہ تمہاری نیند خراب نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو کون سرکار دو عالم جن کی بیوی امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جان سے زیادہ آپ پہ قربان، اگر آپ زور سے بھی بستر سے اترتے تو انہیں ناگوار نہ ہوتا، لیکن آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ گھر میں اس طرح رہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں کہ ہمارے کسی طرز عمل سے گھر میں کسی کو ناحق تکلیف نہ ہو۔ تو ہم بھی خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے اپنے گھر میں ایسا رہتے ہیں نہیں رہتے، ہم دن بھر کہیں نہ کہیں تو رہتے ہی ہیں، یہ جنگل میں رہتے ہیں، سب اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو گھر میں رہیں جب اس کا خیال رکھیں۔ پھر کوئی آفس میں رہتا ہے، کوئی دکان پہ رہتا ہے، وہاں بھی کا خیال رکھیں، کوئی مکتب میں رہتا ہے وہاں پہ خیال رکھیں، کوئی بازار میں جاتا ہے تو وہاں پہ خیال رکھیں۔ بھائی جہاں بھی ہو ہر جگہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے اول تو دوسرے کو راحت ملے، اور اگر راحت نہیں پہنچا سکتے ہو تو تکلیف نہ پہنچا، ادنا درجہ یہ، اور پہنچا تو معافی طلبی کر لو، کیونکہ جہاں تکلیف پہنچاؤ گے وہاں فوراً کیا کہتے ہیں خلا پیدا ہو جائے اور اس کی جگہ محبت کے بجائے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور نفرت اتفاق کا پارا پارا کر دے گی، پھر مشورہ کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا خوب معافی طلبی کر کے فوراً پیغام لگا لو اور پھر اب آگے چلو، اس لیے چلتے رہو۔ تو 4 عمل ہو گئے، وہ انشاءاللہ ان کی تفصیل تھوڑی تھوڑی آئندہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے اور کرم ہے اور انعام ہے کہ آپ نے ہمیں دوبارہ حیات المسلمین کے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ یا ارحم الراحمین، اس کو ہمارے لیے سمجھنا آسان فرما، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق ہمیں اپنے ظاہر کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے باطن کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان احکام دین پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، ہم سب کے ساری نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریاں دور فرما، ہم میں ہمارے متعلقین میں
جتنے خواتین و حضرات بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معاملات کی صفائی رکھنے کی توفیق عطا فرما، حسن معاشرت کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اہم امور میں مشورہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین چاروں اعمال پر بھی ہمیں توفیق عمل عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔